بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تعجیل الصلاۃ، نماز کو جلدی پڑھنے کا بیان ہے۔ اس باب میں یہ پہلی روایت ہے، حضرت سیار ابن سلامہ کہتے ہیں کہ دخلت انا و ابی علی ابی برزۃ الاسلمی، میں اور میرا باپ دونوں حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ فقال له ابی، تو میرے باپ نے انہیں کہا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی مکتوبۃ، اللہ کے نبی فرضی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ فقال، تو حضرت ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کان یصلی الحجیر، آپ دوپہر کی نماز، ظہر کی نماز پڑھتے تھے، التی تدعونها الاولی، جسے تم پہلی نماز کہتے ہو۔ تو ظہر کو پہلی نماز کہا جاتا ہے، یہ دن کی پہلی نماز ہے، یا وہ پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ چونکہ جبریل امین نے پہلی جو جماعت کروائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ظہر نماز ہے، تو اس لیے بھی اس کو اولا، صلاۃ الاولا، پہلی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ پڑھتے تھے حین تدہز الشمس، جب سورج ڈھل جاتا، یعنی وہ مغرب کی طرف مائل ہو جاتا، نصف النہار سے وہ بالکل آگے کی طرف چلا جاتا۔ ویصلی العصر، اور عصر کی نماز پڑھتے، ثم یرجع احدنا الی رحلہ، پھر ہم میں سے کوئی ایک اپنے پڑاؤ کی طرف جاتا، اپنے گھر کی طرف جاتا۔ رحل جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ خیمہ ہو، عارضی ہو تو پڑاؤ کہہ لیتے ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ اس نے وہاں رہائش اختیار کی ہے تو گھر کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے گھر جاتا، فی اقصی المدینتی، شہر کے دور حصے میں، ثم والشمس حیۃ، پھر بھی سورج ابھی زندہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز پہلے وقت میں پڑھتے تھے، اور وہ پہلا وقت کیا ہے؟ اس کو مثل اول کہا جاتا ہے، جو ہم پیچھے پڑھ آئے، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، سوا فیء الزوال، زوال کے سائے کے علاوہ۔ تو ونسیت ما قال فی المغرب، مغرب کے بارے میں کیا کہا، کہتے ہیں یہ میں بھول گیا۔ وکان یستحب ان یؤخر العشاء، اور وہ پسند کرتے تھے، یعنی حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کے بارے میں جو کہا وہ سیار ابن سلامہ بھول گئے۔ تو پھر آگے کہا وکانا، اور وہ اللہ کے نبی، یستحب، وہ پسند کرتے تھے، ان یؤخر العشاء، کہ وہ عشاء کو لیٹ کریں، التی تدعونها العتمہ، جسے تم صلاۃ العتمہ کہتے ہو۔ العتمہ اصل میں تو وہ اونٹنی کا وہ جو دودھ جو تھنوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور وہ رات کے اس حصے میں جا کے اس کو دوبارہ دھویا جاتا، تو اس کو عتمہ کہتے ہیں، تو اسی کی مناسبت سے صلاۃ العتمہ۔ تو دوسرا معنی اس کا تاریکی میں، اندھیرے میں، تو جس کو تم صلاۃ العتمہ کہتے ہو، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کے لیے العتمہ کا لفظ بولنا ٹھیک ہے، بولا جا سکتا ہے۔ بعض احادیث میں اس کی ممانت آئی ہے، وہ ہے لا یغلبنکم الاعراب، یہ دیہاتی لوگ تم پر غالب نہ آ جائیں اس نماز کے نام پر۔ تو وہ غالب آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اتنا کثیر استعمال ہو جائے کہ لوگ اکثر وہی استعمال کریں، تو وہ تو اس وقت عشاء ہی غالب ہے۔ ہاں، اگر اس کو عتمہ
بولا جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، چونکہ بعض احادیث میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے یہاں استعمال ہو گیا۔ تو اس کو لیٹ کرنا پسند کرتے تھے، کتنا لیٹ کرنا وہ آگے حدیث میں بیان ہوگا۔ الی ثلث اللیل، رات کے ایک تہائی حصے تک عشاء کی نماز کو لیٹ کرنا آپ پسند کرتے تھے۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا، اور آپ اس سے پہلے سونے کو، والحدیث بعدها، اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ تو عشاء سے پہلے سونا، بعض لوگ تو کہتے ہیں مطلق طور پہ سونا منع ہے، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر تو کوئی اٹھانے والا موجود ہو، کیونکہ اصل سے پہلے سونا کیوں ناپسند ہے کہ نماز کے رہ جانے کا اندیشہ ہے، اور اگر کوئی اٹھانے والا موجود ہے، یہ یقین ہے کہ نماز نہیں رہے گی، تو اس صورت میں پھر پہلے سونا ناپسند نہیں ہے۔ والحدیث بعدها، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو آپ ناپسند کرتے تھے، عام دنیاوی باتیں، بلا مقصد باتیں۔ اگر کوئی ضرورت کی بات ہے یا کوئی دین کی بات ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت کے وقت بات کی جا سکتی ہے، لیکن عمومی عشاء کے بعد وقت ضائع کرنا، یہ ڈرامے دیکھتے ہوئے اور ویسے ہی جو ہے وہ گیموں پہ کھیلتے ہوئے، میڈیا، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے، جو ہمیں عام طور پہ 12 بج جاتے ہیں، اور پھر جب لیٹ سوتے ہیں تو دو نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خدشہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز با جماعت وہ نصیب نہیں ہوگی، جب لیٹ سویا تو صبح اٹھنا ہی 7 بجے ہے، اور اگر کوئی بڑا پکا نمازی ہے وہ نماز تو پڑھ لیتا ہے، تب بھی ایک نقصان ہوا کہ تہجد تو اس کی وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اب وہ لیٹ بھی سوئے 12-1 بجے اور پھر تہجد بھی اٹھ کے پڑھتا ہو۔ تو جب بر وقت سوئے گا عشاء کے فوراً بعد، تو آج کل سردیوں کی راتیں جیسے تھیں، راتیں اتنی لمبی ہیں کہ خود بخود جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی ہے، اتنا ٹائم ہے کہ انسان سو کے تھک جاتا ہے، 8 گھنٹے نیند پوری کرنی ہے، بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ باتیں جو ہیں عشاء کے بعد یہ انسان کو کم از کم ایک چیز سے تو محروم کریں گی، اور کچھ نہیں تو تہجد سے تو محروم کر دیں گی، تو اس لیے آپ عشاء کے بعد جو ہے وہ باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ وکانا، اچھا یہ ابھی لوگ آئے ہیں تو اس میں ہمارا ٹائم پہلے ہی نا 45 منٹ کا ہے، پیریڈ 7:45 بجے جماعت ہے نا ہماری، تو اب ہم اگر لیٹ کریں، انتظار کرتے رہیں تو پھر بالکل کلاس ہو نہیں سکے گی، اس لیے کوشش کیا کریں جب تک یہ ٹائم 8 بجے تک نہیں آتا نا تو فوراً پورے 7 بجے جو ہے وہ کلاس میں آ جائیں۔ جی، تو وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، اور آپ فجر کی نماز سے پھرتے، نماز سے فارغ ہوتے کب؟ حین یعرف الرجل جلیسہ، جب آدمی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو دیکھ پہچان لیتا۔ کیا مطلب ہے کہ فجر کی نماز آپ اندھیرے میں پڑھتے تھے، ابھی اندھیرا ہوتا، اور سلام پھیرتے تو ابھی بھی پوری روشنی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ابھی بھی اتنی روشنی آتی کہ آدمی ساتھ بیٹھے ہوئے کو پہچان لیتا، جس سے معلوم ہوتا ہے جو دور والا ہوتا تھا وہ پہچانا نہیں جاتا تھا، تو ابھی تھوڑی سی روشنی پھیلتی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ فجر کی نماز کو بھی اب وقت میں پڑھنا، اندھیرے میں پڑھنا، یہ ہی اصل عمل ہے، افضل ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک عملی کوتاہی آ گئی ہے نا کہ وہ فجر کی نماز کو شروع ہی تب کرتے ہیں جب روشنی آ جاتی ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اذان کے بعد جماعت تک بعض اوقات 1-1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، 60 سے 100 تک آیات آپ تلاوت کرتے تھے،
60 سے 100 آیات کی تلاوت کر کے جب سلام پھیرتے تو ابھی بھی اندھیرا ہوتا، اتنی سی روشنی آتی کہ 7 گھنٹہ پہچانا جاتا۔ اب 60 سے اگر 100 آیات کی بات کریں تو جمعے کے دن سورہ سجدہ پڑھتے ہیں نا، تو وہ 30 آیات تقریباً۔ اب اتنی لمبی نماز، اس میں کوئی 16 17 18 منٹ تک لگ جاتے ہیں جمعہ کے دن، تو یہ 60 سے 100 آیات ہیں۔ اگر ہم 20 منٹ لگائیں تو 20 منٹ کی نماز پڑھ کے بھی جب فارغ ہوتے تو ابھی پوری طرح روشنی نہیں ہوتی تھی، اور چہ جائے کہ وہ شروع ہی اس وقت کی جائے نماز کہ جب پوری روشنی آ گئی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے ولا یبالی بتاخیر العشاء، عشاء کو لیٹ کرنے میں آپ کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس میں حرج نہیں سمجھتے تھے۔ کب تک؟ الی ثلث اللیل، رات کے 1/3 حصے تک، ایک ثلث اللیل تک، رات کے 1/3 حصے تک نماز لیٹ ہو رہی ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ یعنی کوئی ضرورت ہے، لوگ لیٹ ہو گئے ہیں، تو تب گھڑیاں تو نہیں تھی کہ اعلان ہوتا کہ 7:30 بجے جماعت ہوگی۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ اندازے کے ساتھ لوگ اگر جلدی اکٹھے ہو گئے، تھوڑا سا جلدی پڑھ لی، تھوڑے لوز ڈھیلے ہو گئے، تھوڑا سا لیٹ کر دی، تو وہ ثلث اللیل تک، یوں سمجھیں کہ آج کل کے حساب سے وہ 9:30 بجے تک، 9 ساڑھے 9 بجے تک جب ٹائم بنتا ہے، تو اتنا وہ 9 بجے پڑی ہے، وہ 9:15 بجے پڑی ہے، وہ 8:30 بجے پڑی ہے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ثلث اللیل تک، 1/3 حصے تک، رات تک اس کو لیٹ کرنا یہ فضل ہے۔ ولا يحب النوم قبلها، اور اس سے پہلے سونے کو، والحدیث بعدها، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ بات پہلے بھی ہو گئی کہ عشاء کے بعد بلا مقصد باتیں نہیں کرنی۔ ہاں اگر کوئی دین کی بات ہے، ضروری بات ہے، کوئی نیکی کا کام ہے، فلاح کی بات ہے، تو کی جا سکتی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے باتیں کیا کرتے تھے۔ محمد ابن عمر ابن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سألنا جابر بن عبد اللہ عن صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی سے، حضرت جابر بن عبداللہ سے اللہ کے نبی کی نماز کا پوچھا، آپ کی نماز کا معمول کیا تھا؟ تو کہنے لگے کان یصلی الظہر بالحاجرہ، ظہر کی نماز تو آپ پڑھتے تھے بالحاجرہ، دوپہر کے وقت جب سورج ڈھلتا، والعصر، اور عصر کی نماز پڑھتے تو والشمس حیۃ، سورج ابھی پوری طرح زندہ ہوتا، پورا چمک رہا ہوتا، والمغرب اذا وجبت، مغرب جب سورج غروب ہو گیا، والعشاء، اور عشاء کی نماز پڑھتے اذا کثر الناس عجل، جب لوگ زیادہ ہو گئے تو جلدی پڑھ لی، وَإِذَا قَلُّوا، اور جب لوگ کم ہوئے اخرا، تھوڑی سی لیٹ کر لیتے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ افضل وقت میں لوگوں کی سہولت کا خیال کرنا یہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ظہر کا مثلاً پیش آتا ہے، اب اس کا افضل وقت ہے اگر 1 گھنٹے کا، تو لوگوں کی آسانی یہ ہے کہ چھٹی ملتی ہے جی 1 بجے، 1 بجے زیادہ لوگ نماز میں جمع ہو جائیں گے، تو افضل وقت تو نہیں ضائع ہو رہا نا۔ جب وہ اول وقت ہی میں وہ پڑھی جا سکتی ہے تو پھر اس میں لوگوں کا لحاظ کر لینا یہ بہتر ہے۔ ہاں افضل وقت سے لیٹ وہ لوگوں کا لحاظ کرنا یہ نہیں۔ تو والصبح بغلس، اور فجر کی نماز آپ غلس، اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ آپ کا عمومی معمول جو ہے وہ اندھیرے میں پڑھنے کا تھا، یعنی ابھی اندھیرا ہوتا تو اس وقت یہ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنا اذا صلینا خلف النبی بالظہائر،
جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھتے، سجدنا علی ثیابنا، ہم اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے، اتقاء الحر، گرمی سے بچنے کے لیے۔ متفق علیہ ولفظہ للبخاری، صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں۔ تو یعنی اتنی گرمی ہوتی کہ وہ زمین کی تپش حرارت سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے، نیچے کپڑا رکھ لیتے کہ پیشانی وہاں نیچے لگ نہیں سکتی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ ظہر کی نماز بھی وہ اول وقت میں پڑھنا یہی افضل ہے۔ ہاں گرمیوں میں جو ہے اس کو تھوڑا سا لیٹ کرنا، لیکن وہ لیٹ بھی اتنا ہے کہ یہ نہیں کہ اس کو عشاء وہ لے جائیں عصر تک، بلکہ کچھ لیٹ کرنا وہ ظہر میں افضل ہے۔ وہ کچھ ظہر کی نماز کو گرمیوں میں وہ افضل ہے، وہ حدیث میں بیان ہو گیا۔ وہی اگلی بات میں حدیث بیان ہو رہی ہے، اگلی حدیث میں یہ بات بیان ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، جب سخت گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر لو۔ اب نماز کو ٹھنڈا کرنا کیا ہے، اس کو تھوڑا سا مؤخر کر لینا۔ اب یہ نہیں ہے کہ بالکل جب گرمی ختم ہو جائے، وہ تو پھر مغرب تک جا کے ہوتی ہے، جب تک عصر کے وقت بھی پوری گرمی ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اتنا لیٹ کر لو کہ عصر کے تک وقت چلی جائے، کچھ اس کو لیٹ کر لیں گے اول وقت سے۔ اور بخاری میں ہے، حضرت ابو سعید کی روایت ہے ظہر کے بارے میں، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْهِ جَهَنَّمَ، بے شک یہ جہنم، یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے۔ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ، بے شک یہ گرمی کی شدت، مِنْ فَيْهِ جَهَنَّمَ، یہ جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے۔ اور ساتھ آگے وضاحت ہے، وَاشْتَقَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، آگ نے، جہنم نے اللہ کے ہاں شکایت کی، فقالت، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، اقال بعضی بعضا، میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا گیا، فاذن لها بنفسین، تو اللہ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دی، کیونکہ جہنم کے دو حصے ہیں، ایک ٹھنڈا جہاں بہت سردی ہے وہ بھی عذاب ہے، اور ایک گرم جہاں بہت گرمی ہے وہ بھی عذاب ہے۔ بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو سردی کا جو عذاب ہے نا، سخت ٹھنڈک، وہ گرمی سے زیادہ شدید ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، دو سانس لینے کی اجازت دی، ایک گرمی میں ایک سردی میں۔ اشد ما تجدون من الحر، وہ جو تم سخت شدت محسوس کرتے ہو نا گرمی کی، واشد ما تجدون من الزمہریر، جو تم سختی محسوس کرتے ہو گرمی کی، وہ اسی حصے کی وجہ سے ہے، گرم سانس کی وجہ سے ہے۔ اور جو تم وہ ٹھنڈک کی سختی محسوس کرتے ہو تو وہ زمہریر کی وجہ سے ہے، وہ اس کا سانس ہے۔ اب یہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے سانس لیتی ہے، جہنم جو ہے وہ تو یہ کنایا ہے، اشارتاً بات کی ہے کہ سردی اور گرمی بھی گویا کہ جہنم کا ایک نمونہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ تو جب حدیث میں آ گیا کہ وہ سانس لیتی ہے، یعنی وہ جہنم میں جو سخت گرمی ہے، گرمی کی شدت اسی وجہ سے ہے، اس کے گرم سانس کی وجہ سے، اور جو سخت سردی ہے وہ بھی جہنم کے اس سانس کی وجہ سے ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ نہیں جی سائنس تو یہ کہتی ہے وہ سورج قریب آتا ہے، فلاں آتا ہے، تو بھئی وہ کیوں آتا ہے، اس کو کون لے کے آتا ہے، اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ تو اصل پیچھے وہ وجہ ہو جس کی بنا پر جو ہے وہ سورج میں فرق آتا ہو، تو کوئی اس میں عجیب بات تو نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے، وفی روایت للبخاری، صحیح بخاری کی روایت ہے، فاشد ما تجدون من الحر، وہ جو تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو، فمن سمومها، وہ اس کے گرم سانس کی وجہ سے ہے، واشد ما تجدون من البرد، اور جو تم سردی کی وہ شدت محسوس کرتے ہو، فمن زمہریرها، وہ اس کے سرد حصے کی وجہ سے ہے، سرد سانس کی وجہ سے ہے، جس کو زمہریر کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، یصلی العصر، عصر کی نماز پڑھتے، والشمس مرتفعۃ حیۃ،
سورج پورا بلند ہوتا، زندہ ہوتا. زندہ کا مطلب کیا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا. فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْأَوَالِ، کچھ جانے والا مدینہ کی قریبی بستیوں کی طرف جاتا. اوالی کہتے ہیں اوالی مدینہ، جو مدینہ کے قریب بستیاں تھیں، 3 میل کے فاصلے پہ تھی، کوئی 4 میل کے فاصلے پر تھی مدینہ سے. تو جانے والا اوالی مدینہ، مدینہ کی ان قریبی بستیوں میں جاتا. فَيَأْتِيهِمْ، یہ ان کے پاس وہ پہنچتا تو وَالشَّمْسُ مرتفعۃ، ابھی بھی سورج بلند ہوتا. وَبَعْضُ الْأَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ کی بعض بستیاں 4 میل یا اتنی مسافت پر واقع تھی، یعنی 4 میل کا سفر کر کے وہ پہنچتا تو ابھی بھی سورج زندہ ہوتا. اب 4 میل جو ہے علی 4 امyال، تو 1 میل جو ہے وہ اگر کوئی 1.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ 6-7 کلومیٹر کا سفر، 6 کلومیٹر بھی بنائیں اگر، اتنا سفر کر لیتا اور ابھی بھی سورج زندہ ہوتا. تو یہ کب ممکن ہے؟ جب نماز کو اول وقت میں، مثل اول پہ جس کو کہتے ہیں، عصر کی نماز کو پڑھا جائے. ہمارے ہاں جو عصر کی نماز کو کوئی گھنٹہ بھر لیٹ کر دیا جاتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے درست نہیں ہے، بلکہ اس کو اول وقت میں ہی پڑھنا چاہیے. تو خاص طور پہ عصر کی نماز کے حوالے سے تو وہ ہے نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصی طور پہ وہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو. تو اس کو تو خاص تاکید ہے کہ اس کو وقت پہ ادا کیا جائے. جی اگلی روایت ہے وعنہ، انہی سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے. یہ منافق شخص ایسا کرتا ہے، یجلس، بیٹھا رہتا ہے، یہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے، دکان پہ ہے تو بڑے گاہک آگے ہیں، چلو نماز پڑھ ہی لیتا ہوں نا، پہلے ان کو فارغ کر دو. یرقب الشمس، سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، حتی اذا، یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جاتا ہے نا، وکانت بین قرنی الشیطان، قرن الشیطانی، شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، یعنی وہ جو غروب ہو رہا ہوتا ہے، غروب ہونے کے قریب اس وقت اٹھتا ہے. فناقہ، 4 ٹھونگے مارتا ہے. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، بیٹا یہ مائک بند کر لیں، آمنہ بیٹی مائک بند کر لیں. جی یہ ٹھیک ہے جی. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، نہیں وہ اس میں اللہ کا ذکر کرتا مگر تھوڑا ہی، یعنی پھر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارے اور نماز سے فارغ. 2 باتیں اس سے معلوم ہوگی. ایک تو یہ نماز کو لیٹ کرنا حتیٰ کہ سورج زرد ہو جائے، یہ درست نہیں ہے، یہ منافق کی نشانی بیان کی گئی ہے. اور دوسرا، نماز کو جلدی جلدی پڑھنا، قام فنقر اربعا، ٹھونگے مارتا ہے کوے کی طرح. ٹھیک ہے، تو یہ نماز کو سکون کے ساتھ ادا کرنا، اطمینان سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے، تو یہ اصل اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا اصل عمل ہے. تو یہ بھی منافق کی نشانی ہے کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے. جیسے ہماری کیفیت ہوتی ہے 180 کی سپیڈ پہ بس جو ہے سبحان اللہ شروع ہوتی ہے گاڑی، اور وہ سیدھا جو ہے سلام پہ جا کے سانس لیتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جلدی جلدی بس پڑھ لیں. نہیں، نماز کو ٹھہر ٹھہر کے آرام سے سکون سے ادا کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، الذی یفوتہ صلاۃ العصر، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فکأنما وطر اہلہ ومالہ، اس کا اتنا نقصان ہو گیا گویا کہ برباد ہو گیا اس کا گھر بھی، ومالہ، اور اس کا مال بھی. جیسے اس کا مال و اسباب لٹ جائے، گھر اس کا لٹ جائے، اتنا اس کا نقصان ہو گیا ہے. تو یعنی یہ
اس سے بہتر ہے، قیمتی ہے ایک نماز، اتنا اپنا نقصان برداشت کر لے لیکن اپنی نماز کو ضائع نہ کرے، اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز کی۔ اگلی روایت ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، فقد حبط عملہ، اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ تو بعض علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر تو ایک دن کی نماز چھوٹی ہے تو اس دن کی اعمال برباد ہو گئے، اور اگر وہ مستقل تارک ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، تو ساری زندگی کے اعمال اس کے برباد ہو گئے۔ تو من ترک صلاۃ العصر، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، فقد حبط عملہ، اس کے عمل ضائع ہو گئے۔ حتیٰ کہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں جو عمدن نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ عصر کی نماز ایک چھوڑ دی تو وہ کافر ہو گیا۔ تو بہرحال اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ نماز عمدن چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ رافع بن خدیج کہتے ہیں کننا نصلی المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، فینصرف احدنا، تو ہم میں سے کوئی ایک نماز سے پھرتا فارغ ہوتا، وانہ لیبصر، بے شک وہ دیکھتا تھا، مواقع نبلہ، اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے، یہی اگر تیر پھینکا جائے تو جہاں وہ گرتا ہے ابھی اتنی روشنی ہوتی کہ وہ جگہ نظر آتی، مثلا اگر 1 ایکڑ، یہ 2 ایکڑ، 1 ایکڑ جو ہے اتنا تیر فاصلہ کرتا ہے، تو ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا تو اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اس کو وہ تیر نظر آتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مغرب کو بھی اول وقت میں پڑھنا، اس کو ویسے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اندھیرا چھا جائے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ اذان ختم ہو گئی تو اللہ اکبر، نہیں، بلکہ صحابہ سے خود رسول تو اس کے بعد 2 سنتیں، نماز اذان کے بعد 2 نفل جو ہے وہ سنتیں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد یہ جماعت ہوتی تھی۔ صحابی کہتے ہیں کہ اتنے لوگ یہ سنتیں پڑھتے تھے کہ جب کوئی نیا بندہ آتا تو یہ سمجھتا کہ شاید جماعت ہو چکی ہے، لوگ وہ اس دونوں کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے، یہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو 2 رکعتیں پڑھنا یہ مغرب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا حکم بھی ہے۔ ہاں اتنا کہا ہے لمن شاء، جو چاہے یہ پڑھے، 2 بار حکم دیا ہے، تیسری بار کہا ہے لمن شاء۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کانوا یصلون العتمہ، لوگ عشاء کی نماز صحابہ پڑھتے تھے، فیما بین ان یغیب الشفق، شفق کے غائب ہونے سے لے کے الی ثلث اللیل الاول، رات کی پہلی تہائی حصے تک۔ تو یہ تشریح پہلے بھی ہو گئی، عشاء کی نماز شروع کب ہوتی ہے؟ جب شفق غائب ہو جائے۔ شفق کیا ہے؟ الشفق هو الحمرہ، وہ سرخی کا نام ہے، جو سورج کے غروب ہونے کے بعد وہ افق میں مغرب کی طرف وہ سرخی لالگی سی نظر آتی رہتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے اندھیرا آتا ہے نا ویسے ویسے غائب ہو جاتی ہے۔ جب وہ مکمل غائب ہو جائے تو اس وقت عشاء کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، اور یہ افضل وقت ہے ثلث اللیل، رات کا 1/3 حصہ، یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اور اس کا ٹائم ہے وہ نصف اللیل تک ہے، نصف اللیل کے بعد جو ہے اس کا ٹائم نہیں ہے۔ وعنها قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، یصلی الصبح، صبح کی نماز پڑھتے، فتنصرف النساء، عورتیں نماز سے پھرتی، متلفعات بمروطہن، اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی، ما یعرفن من الغلس، اور وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی۔ اب یہاں ایک تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے، یہاں ہے کہ ابھی پہچانی نہیں جاتی تھی، پیچھے آیا ہے حین یعرف الرجل جلیسہ، جب آدمی اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو پہچان لیتا، تو دونوں باتیں الگ الگ نظر آ رہی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ ہے ساتھ بیٹھا ہوا، اور عورتیں تو پیچھے ہوتی تھی، وہ تو ساتھ نہیں ہوتی تھی، اور پھر وہ چادروں میں لپٹی بھی ہوتی، تو ابھی پوری طرح روشنی چونکہ نہیں ہوتی تھی، کچھ اندھیرا ہوتا تھا،
اس لیے نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ کچھ دور ہونے کی وجہ سے اور پردے میں چادروں میں لپٹی ہونے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی کچھ اندھیرا ہوتا تھا فجر نماز پڑھنے کے بعد. متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عورتوں کا باجماعت نماز مسجد میں پڑھنا یہ معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. حضرت قتادہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اور حضرت زید بن ثابت تسحرا، دونوں نے سحری کی، روزہ رکھا. فلما فرغا من سحورہما، جب وہ اپنی سحری سے فارغ ہو گئے تو قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، اللہ کے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. فصلی، نماز پڑھائی آپ نے. تو قلنا لانس، ہم نے حضرت انس سے کہا کم کان بین فراغہما من سحورہما ودخولہما فی الصلاۃ، کتنا فاصلہ تھا آپ کا سحری سے فراغت اور نماز کے داخل ہونے کے درمیان، کتنا فاصلہ تھا، کتنا وقفہ تھا. یوں کہہ لیں کہ اذان اور جماعت کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کیونکہ وہ جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے فجر کا اسی وقت سحری ختم ہوئی نا، تو سحری سے فراغت اور نماز میں دخول کے درمیان کتنا فاصلہ تھا. تو کہنے لگے قدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ، اتنا کہ قدر ما یقرأ الرجل، آدمی 50 آیات پڑھ سکے. تو پیچھے دیکھیں نا کیا آیا تھا کہ آپ 60 سے 100 آیات پڑھتے تھے. ہم نے کہا اگر 60 آیات پڑھی جائیں تو کوئی 20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. وہ سورہ جب پڑھتے ہیں نا ہم سجدہ جمعے کے دن تو اتنا ٹائم لگتا ہے. تو اب یہ 50 تو گویا کہ اتنا ہی، کوئی 15-20 منٹ کا آپ کہہ لیں، اتنا یہ فاصلہ تھا یہ آذان اور جماعت کے درمیان. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو گھنٹہ گھنٹہ یہ فاصلہ کیا جاتا ہے فجر کی اذان اور جماعت میں، تو یہ درست نہیں ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، جندب ان کا نام ہے اصل. تو قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا کیف انت اذا كانت علیک امراء. ابو ذر بیٹا یہ کچھ لوگوں کے یہ چل رہے ہیں، مائک بند کر لیں بیٹا. ارم وسیم بیٹا، سونیا بیٹا، یہ مائک بند کر لیں، پریشانی ہوگی. تو کیف انت، کیا حال ہوگا تیرا، اذا كانت علیک امراء، جب ایسے امیر تم پر حکومت کریں گے، یمیتون الصلاۃ، جو نماز کو فوت کر دیں گے، یعنی نماز کو اتنا لیٹ پڑھیں گے کہ وقت اس کا جاتا رہے گا، یہ ہے نماز کو فوت کر دینا. او یؤخرون عن وقتی، یا اس کو اس کے وقت سے لے کر دیں گے. قلت فما تأمرنی، میں نے کہا جی پھر آپ مجھے حکم دیتے، آپ ہی بتا دیں پھر کیا کروں. اگر ایسا ہو کہ ایسے حکمران ہمارے بن جائیں جو نماز کو لیٹ کریں، کیونکہ وہی تو امام ہوتے تھے، تو وہ نماز کو لیٹ کریں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے. فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لو. فإن أدركتها معهم، پھر اگر دوبارہ ان کے ساتھ پالو وہ نماز تو فصلی، پھر دوبارہ پڑھ لو. فإنها لك نافلہ، وہ تمہارے لیے نفلی ہوگی. دو باتیں، ایک تو یہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر اول وقت سے نماز تاخیر سے پڑھی جاتی ہے تو پھر انسان اکیلا پڑھ لے، لیکن اول وقت سے نماز کو لیٹ نہ کرے. گویا کہ جماعت کے لیے نماز کو اول وقت سے لیٹ کر دینا یہ درست نہیں ہے، چونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے کہ پھر تم اپنی پڑھ لو. ہاں دوبارہ اگر ان کے ساتھ وہ مل جائے تو پڑھ لو، وہ نفلی ہو جائے گی. اور دوسری بات، اگر انسان اس طرح نماز کو دہراتا ہے، ایک نماز 2 بار پڑھتا ہے، تو اس کی نفلی کون سی ہوگی، فرضی کون سی ہوگی. تو پہلی فرضی ہوگی، یہ دوسری نفلی ہوگی. ہم اس کو ساتھ ثواب مل گیا جماعت کا. بس
اللہ اکبر ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا من ادرک رکعتا من الصبح، جس نے فجر کی ایک رکعت پالی قبل ان تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے اٹھا، وہ آیا، اتنا ٹائم تھا سورج نکلنے میں کہ ایک رکعت اس نے پڑھ لی، نماز شروع کر لی، ایک رکعت پڑھی تو سورج نکلنا شروع ہو گیا جو ممنوع وقت ہے، فقد ادرک الصبح، اس نے صبح کو پا لیا، یعنی وہ نماز اس کی ادا ہے، قضا نہیں ہے، کیونکہ نماز کا جزا نہیں ہوتے کہ آدھی وہ ادا پڑھ رہا ہے آدھی قضا پڑھ رہا ہے، جب اس نے وقت میں شروع کر لی ہے نا نماز، اگرچہ وقت میں مکمل نہیں ہوئی لیکن وہ اس کی ادا ہے، وہ اس کی قضا نہیں ہے، یہ ہے فقد ادرک الصبح۔ تو ومن ادرک رکعۃ من العصر، اور جس نے عصر کی ایک رکعت پا لی قبل ان تغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، فقد ادرک العصر، اس نے عصر کو پا لیا۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر اس طرح انسان وہ آتا ہے اتنا ٹائم باقی ہے کہ سورج غروب ہونے میں کہ وہ ایک رکعت پڑھ سکتا ہے تو نماز شروع کر لے، ایک رکعت اس نے پہلے پڑھی، تین جو ہے وہ بعد میں پڑھے گا، نماز اس کی ہو گئی۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ فجر تو ہو جاتی ہے، اگر کوئی شخص سورج نکلنے سے پہلے آیا تو وہ اس نے فجر شروع کر لی، فجر تو ہو جائے گی، لیکن اثر فجر نہیں ہوگی، اثر ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ فجر کا وقت جو ہے وہ طلوع شمس سے پہلے پہلے سارا کامل وقت ہے، اور اثر کا جو وقت ہے نا وہ غروب شمس سے پہلے بھی جو سورج زرد ہو جاتا ہے تو اس وقت خود ہی ناقص وقت ہے، وہ کامل وقت نہیں ہے۔ تو جب اس نے شروع ہی ناقص وقت میں کی، وہ اس فرار شمس کے وقت شروع کی جب سورج زرد ہو گیا تھا، تو اس وقت اس نے نماز شروع کی تو وہ ناقص وقت تھا، تو ناقص وقت سے اس نے شروع کی، ناقص نماز اس پر فرض ہوئی، وہ اس نے ادا کر لی تو نماز ہو گئی۔ لیکن فجر کی جو نماز ہے وہ چونکہ اس سے پہلے وقت کامل ہی تھا تو اس نے پہلی رکعت کامل میں پڑھی ہے تو اس پر فرض بھی کامل ہوئی، دوسری اس نے ناقص وقت میں پڑھی تو یہ درست نہیں ہوگی اس کی نماز کہ آدھی کامل ہو آدھی ناقص ہو۔ لیکن یہ قیاس ہے، عقل کا گھوڑا ہے جو حدیث کے مقابلے میں دوڑایا جا رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب صحیح حدیث میں آ گیا ہے کہ جو ایک رکعت پڑھ لے گا اس نے نماز کو پا لیا، وہ نماز پڑھے، اب یہ کہنا کہ اس کی فجر نہیں ہوگی اثر ہو جائے گی تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کی نماز رہتی ہے فجر کی، مثلا وہ اٹھا لیٹ تو سورج نکل رہا ہے، یا اسی طرح عصر کی نماز میں ہوا سورج غروب ہو رہا ہے، تو اس وقت وہ انتظار کرے یا پڑھ لے نماز۔ دونوں موقف ہمارے ہاں موجود ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جس کی رہ گئی ہے وہ نہیں دیکھے گا ٹائم کون سا ہے، وہ جس وقت بھی آیا سورج غروب ہو رہا ہے وہ طلوع ہو رہا ہے وہ پڑھ لے بس۔ لیکن جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے اس کی دو دلیلیں ہیں، ایک صحابی کا عمل ہے، غالباً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نام شاید جو ہے وہ حتمی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ اور ان کے بیٹے ساتھ تھے، تو سورج نکل رہا تھا تو انہوں نے کہا رک جاؤ، جب سورج نکل آیا پھر نماز شروع کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر سورج نکل رہا ہے تو چونکہ یہ ممانعت کا وقت ہے تو اتنی دیر وہ انتظار کر لے، وہ چند منٹ کی بات ہے۔ بلکہ ایک ہمارے ساتھی ہیں مولانا رفیق طاہر صاحب، ان کا ایک مضمون ہے، وہ جو کہتے ہیں ہوتے سارا 2.5 منٹ ہے سورج نکلنے کا ٹائم، تو ہمارے ہاں عام طور پہ جو لکھا ہوتا ہے وہ 10 منٹ کے قریب لکھا ہوتا ہے، تو چلیں 4-5 منٹ کا وہ وقت جو ہے جو سورج طلوع ہو رہا ہے یا اسی طرح غروب ہو رہا ہے تو وہ اتنے منٹ انتظار کر لے، کیونکہ وہ ممانعت کا وقت ہے، اس وقت نماز شروع نہ کرے۔ وعنہ، انہی سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ادرک احدکم سجدتا، جب تم میں سے کوئی ایک سجدہ یعنی ایک رکعت وہ پالے عصر کی نماز سے،
قبل ان تغرب الشمس، سورج غروب ہونے سے پہلے، فلیتم صلاتہ، تو وہ اپنی نماز کو مکمل کرے، پھر وہ پڑھ لے، باقی بھی پوری کر لے۔ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِّن صَلَاةِ الصُّبْحِ، اگر وہ ایک سجدہ پالے یعنی ایک رکعت پالے فجر کی نماز کی، قبل ان تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، فلیتم صلاتہ، تو وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ یہ وہی جو اوپر مفہوم گزر گیا کہ پھر اس کی وہ نماز وہ قضا نہیں بلکہ ادا ہے، وہ نماز پڑھ لے۔ جو اتنا ٹائم پہلے آ گیا ہے کہ ایک رکعت وہ پڑھ سکتا ہے وہ یا طلوع سے پہلے، تو وہ اپنی نماز کو مکمل کرے۔ وعن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من نسی صلاۃ او نام عنها، جو نماز سے سویا رہ گیا یا بھول گیا، اٹھا ہی اس وقت ہے کہ ٹائم گزر گیا، یا سویا رہ گیا تو بھول گیا تو یاد ہی اس وقت آیا ہے، وہ ہو میری تو نماز رہتی ہے، تو فکفارتها، اس کا کفارہ یہ ہے ان یصلیھا، کو اس کو پڑھے۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ گزر گئی تو اس کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی صدقہ دے دے تو بس ختم ہو جائے گا، نہیں، نماز کا اور کوئی کفارہ کوئی نہیں ہے، اس کا کفارہ اس کو پڑھنا ہی ہے۔ کب؟ اذا ذکرھا، جب اس کو یاد آئے۔ اور ایک روایت میں ہے لا کفارۃ لہا الا ذالک، اس کا اور کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے، یہی کفارہ ہے کہ وہ اس کو ادا کرے، جب اٹھا ہے، جب یاد آیا ہے اسی وقت وہ پڑھ لے۔ اور ایک روایت میں ہے فإنما هو وقتها، وہ آگے ہم اس کو کریں گے، اس کا وہی وقت ہے۔ تو بس یہ تک بیٹا، آگے انشاءاللہ یہ ہم 604 نمبر بات شروع کریں گے آگے۔ تو احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ایک حجرہ بنایا چٹائی سے، فصلی فیہا، اس میں آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنا شروع کی۔ فتتبع الیہا رجال، تو رمضان کے یہ ایام تھے تو اسی لیے پیچھے کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے، وہ بھی نماز پڑھنے لگے۔ وجاؤ، وہ آئے، یصلون بصلاتہ، وہ آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا ساتھ آ کے اس کو امام بنا دیتا ہے، وہ امام بن جائے، تو اس طرح ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، نفل میں بھی ہو جاتا ہے، فرض میں بھی، حتیٰ کہ بعض اوقات امام کوئی اور شخص سنتے پڑھ رہا ہے۔ عرب میں یہ معروف ہے، ہمارے ہاں ذرا عجیب لگتا ہے، اس کا رواج نہیں ہے نا، تو دوسرا شخص آتا ہے، اس کے کندھے پہ تھوڑا سا اشارہ کرتا ہے ہاتھ رکھ کے، اور اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے امام بنا دیا ہے، تو وہ بطور امام جو ہے نماز پڑھانے لگتا ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی نے اکیلے شروع کی، اب لوگ پیچھے آ کے پڑھنے لگے، آپ امام بن گئے۔ تو وفی ہی، اور اس روایت میں، یہ لمبی روایت تھی، الحدیث کا مطلب یہ ہے، تو لمبی یہ روایت تھی جس میں وہ 3 دن نماز پڑھانے کا ذکر ہے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ افضل صلاۃ المرء فی بیتہ، آپ نے فرمایا کہ بھئی آدمی کی افضل نماز وہ گھر میں پڑھنا ہے، الا المکتوبات، سوائے فرضی نماز کے۔ ہاں، فرضی نماز گھر میں نہیں ہے، وہ تو مسجد میں ہے، باقی جو نفلی نماز ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگلی روایت ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاتہ فی مسجدی ھذا، کہ آدمی کا گھر میں نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، میری اس مسجد میں نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صلی معاذ باصحابہ العشاء، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساتھیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی، فطول علیہم، لمبی قرات کر دی، سورہ بقرہ شروع کر دی۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا، افتان انت،
معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ اتريد ان تكون یا معاذ فتانا، اے معاذ کیا تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا بن جائے؟ یہ لمبی روایت تھی نا کہ ایک بندے نے درمیان میں نماز چھوڑی، اپنی پڑھ کے چلا گیا، تو جا کے اللہ کے نبی کو شکایت لگا دی، اللہ کے نبی حضرت معاذ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کے اپنے ساتھیوں کو محلے میں نماز پڑھاتے ہیں، لمبی قرات شروع کر دیتے ہیں، تو تب آپ یہ ناراض ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی معاذ اذا اممت الناس، جب تو لوگوں کو امامت کروائے، فقرا بالشمس وضحاها، تو اس جیسی صورتیں، والشمس وضحاها ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اقرا باسم ربک الذی خلق ہے، واللیل اذا یغشی، جن کو سات مفصل میں سے کہا جاتا ہے، تو یہ چھوٹی صورتیں یہ پڑھو، لمبی جو ہے وہ اکیلا پڑھے، جتنی مرضی لمبی کر، تو لوگوں کو جو ہے وہ مشقت میں نہیں ڈالنا۔ اس میں اصل جو بات تھی ایک تو یہ تھی کہ جماعت وہ لمبی نہیں ہونی چاہیے، مقتدیوں کا لحاظ کرنا چاہیے، فإن فیہم الضعیف والسقیم والکبیر، کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں نمازیوں میں، تو ان کی ان چیزوں کا، ان عذروں کا خیال کیا جائے۔ ہاں اکیلا ہے تو جتنے مرضی لمبی کر لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت معاذ یہ اپنی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھ کے پھر آگے عشاء کی نماز دوبارہ پڑھاتے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوگا کہ انسان جو پہلے فرض ادا کر چکا ہے، دوبارہ آ کے ظاہری بات اس کے تو نفل ہوں گے، تو نفل انسان اپنی جماعت کروائے، وہ پڑھے پیچھے فرض پڑھنے والے ہوں تو ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نماز تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض لوگ ان کی عشاء کی نماز ابھی رہتی ہے، وہ آتے ہیں نماز تراویح میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ کے باقی کھڑے ہو کے اپنی پوری کر لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، نفل کے پیچھے فرض یا فرض کے پیچھے نفل کی نیت ہو سکتی ہے، نیت میں امام کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، حرکات میں نہیں ہوگا، رکعات میں نہیں ہوگا، نیت میں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح نیت میں اختلاف کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کی ظہر کی نماز رہتی ہے، امام عصر کی نماز کھڑی ہو گئی، آپ مسافر تھے، مسجد میں پہنچے، آپ نے تو یہ کرنا تھا پہلے ظہر پڑھنی ہے پھر عصر پڑھنی ہے، تو اب آپ ظہر ابھی آپ نے پڑھنی ہے، تو عصر کی جماعت کھڑی ہو گئی، آپ ظہر کی نیت کر لیں، تو ظہر پہلے پڑھ لیں، پھر کھڑے ہو کے بعد میں عصر پڑھ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فی قصۃ صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی کے نماز کے قصے میں، بن ناسی وہو مریض، کہ جب آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ بیمار تھے، کہتی ہیں فجاء، یہ وہی پیچھے جو حدیث ذکر ہو گئی ہے نا کہ حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، درمیان میں اللہ کے نبی آئے ہیں، فجاء تو آپ آئے، حتی جالسا ان یساری ابی بکرین، حتیٰ کہ آپ آ کے حضرت ابوبکر کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ تو ایسی ہوتا ہے نا جب 2 لوگ ہوں تو امام بائیں جانب ہی ہوتا ہے۔ فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا، تو آپ لوگوں کو بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہو کے وہ پڑھ رہے تھے۔ یقتدی ابو بکر بصلاۃ النبی، حضرت ابو بکر رسول اللہ کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، اور لوگ حضرت ابو بکر کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے، ان کو تو حضرت ابو بکر کی آواز سنائی دے رہی تھی نا، تو چونکہ اللہ کے نبی بیمار تھے تو ان کی آواز بھی آہستہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے تھے، تو ان کی آواز سنائی دے رہی تھی، لوگ تو اسی کو، جیسے مکبر ہوتے ہیں نا پیچھے، تو جو پیچھے صفوں والے ہوتے ہیں، جو مکبر درمیان میں ہوتا ہے وہ اللہ اکبر اونچی آواز سے کہتا ہے، تیسری صف میں، 5ویں صف میں، اس طرح وہ جب سپیکر وغیرہ نہ ہو تو اس طرح ہوتا ہے نا عیدگاہ وغیرہ میں کہ مکبر بنا لیے جاتے ہیں، تو ایسے ہی گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مکبر تھے، تو وہ لوگ ان کی اقتدا کر رہے تھے۔ تو اس حدیث پہ پہلے بات ہو چکی کہ یہ اللہ کے نبی نے بیٹھ کے پڑھائی ہے نماز، اور حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں اور باقی لوگ بھی کھڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا اما احدکم الناس،
جب تم میں سے کوئی لوگوں کو امامت کروائے فلیخفف، اسے چاہیے کہ وہ نماز میں تخفیف رکھے، ہلکی نماز پڑھائے. فإن فیہم الصغیر والکبیر، کیونکہ ان میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، والکبیر بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، والضعیف کمزور بھی ہوتے ہیں، وذل الحاجہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. فإذا صلی وحدہ، ہاں جب اکیلا پڑھے، فلیصلی کیف شاء، پھر جیسے چاہے پڑھے، پھر اس کی مرضی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہمارا معاملہ الٹ ہوتا ہے کہ جب اکیلے پڑھیں گے تو 2 منٹوں میں 4 رکھتے ہیں پوری، اور جب مصلی پہ کھڑے ہو جائیں تو کہتے ہیں پورا قرآن سنا کے چھوڑنا ہے. تو یہ جو ریاکاری کا پہلو ہے نا، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. یہ بہت بڑی جو ہے وہ آزمائش ہے اس امت کے لیے. آپ نے فرمایا تھا کہ ان اخوف ما اخاف علی امتی، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے. اور الریاء هو الشرک الاصغر، یہ ریاکاری جو ہے شرک اصغر ہے. تو یہ پہلو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال ابی، میرے باپ نے کہا، جئتکم من عند النبی جی، میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوں حق لے کے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن احدکم، جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم میں سے کوئی اذان کہے، ولیؤمکم اکثرکم قرآنا، اور جو قرآن زیادہ پڑھنے والا ہو وہ امامت کروائے. اصل میں یہ بھی لمبی روایت ہے. یہ عمر بن سلمہ چھوٹے بچے تھے، بکریاں چراتے تھے، لوگ جو گزرتے ان سے پوچھتے وہ کہ نبی مکہ میں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، وہ کیا انہوں نے جو ہے وہ سناتے ہیں. تو جو مسلمان ہوتے قرآن جو سنا ہوتا وہ سنا دیتے یا یاد کر لیتے. عربوں کا حافظہ تو معروف تھا. تو جب ان کے باپ مسلمان ہوئے تو اس وقت اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی اس میں یہ تھا کہ بھئی جو تم میں سب سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے والا ہے وہ امامت کروائے گا. تو اب قرآن سب سے زیادہ ان کو یاد تھا، تو اسی لیے فناظروا، انہوں نے جب دیکھا کہ قرآن کس کو یاد ہے، فلم یکن احد اکثر قرآن منی، تو مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن یاد نہیں تھا. یہ ان کے والد جو ہیں یہ فتح مکہ کے بعد جو ہے یہ آئے تھے، وہ جو ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج جب لوگ آئے تو انہی میں یہ بھی شامل تھے. اور یہ اس سے پہلے گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ بھی چلے گئے تو وہ قرآن صحابہ تک پہنچتا، صحابہ سفر کرتے، جو آدمی ان سے ملتا عمر بن ابی سلمہ سے تو وہ سن سن کے یاد کر لیتے. تو اس طرح قرآن ان کو زیادہ یاد تھا. تو اس لیے فقدمونی، تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا، وانا ابن 6 او 7 سنین، تو میں اس وقت 6 یا 7 سال کا تھا. تو 6 یا 7 سال کا بچہ، اس کو کہتے ہیں ممیز، جس کو اچھے برے کا پتہ ہوتا ہے. ابھی نماز اس پہ فرض نہیں ہوئی، بالغ نہیں ہوا کہ ممیز ہے، تو ایسا بچہ امامت کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے یہاں جب اس کو مسائل کا بھی علم ہو، جیسے بعض حافظ بچے ہیں وہ 7-8 سال کی عمر میں حفظ کر جاتے ہیں، نماز کا طریقہ آتا ہے، بنیادی چیزوں کا پتہ ہے، تو اب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں امامت میں، تو امامت کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جیسے یہاں وہ کہتے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ مجھے یاد تھا تو اس لیے مجھے انہوں نے آگے کھڑا کر دیا. بلکہ ایک حدیث میں تو اور بھی الفاظ ہیں، کہتے ہیں میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں ایک قمیص پہنے ہوتا تھا، نیچے شلوار کوئی نہیں ہوتی تھی، تو جب جماعت کرواتا وہ بھی چھوٹی تھی، تو سجدے میں جاتا تو پیچھے سے کپڑا اٹھ جاتا. تو عورتوں نے کہا کہ اپنے امام صاحب کو ڈھانپو تو صحیح پہلے، تو مجھے انہوں نے نیا لباس خرید کے دیا. تو کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو مجھے نیا لباس مل گیا ہے. بچے تھے نا چھوٹے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو ممیز بچہ ہے وہ امامت کروا سکتا ہے. اگرچہ بعض لوگ اس کے قائل نہیں ہے، لیکن حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، یؤم القوم، قوم کو امامت کروائے گا، اقرأہم لکتاب اللہ، جو کتاب اللہ کو ان میں سب سے زیادہ پڑھنے والا ہے۔ فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، اگر قرات میں سارے برابر ہوں تو فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، تو پھر سنت کو زیادہ جاننے والا۔ فَإِن كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، اگر سنت کا علم بھی سب میں برابر ہو، فَأَقْدَمُهُمْ ہجرتاً، تو جو ہجرت میں پہلے ہے اور وہ ہجرت میں بھی برابر ہوں، تو پھر فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، جو اسلام قبول کرنے میں، یا ایک روایت میں ہے سنن، جو عمر میں بڑا ہو، پھر وہ کروائے گا۔ تو یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ ساری ترتیب تب ہے جب مستقل امام نہ ہو، سفر کر رہے ہیں، اکٹھے 10 لوگ ہیں، اب ان میں کس کا حق ہے کہ وہ امامت کروائے، تب یہ بات ہے۔ لیکن اگر مستقل ایک جگہ پہ مسجد ہے، امام ہے، تو پھر اسی امام کا حق ہے، چاہے اس کے پیچھے امام بخاری کا نہ کھڑا ہو جائے آ کے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگلی ہی بات کہ لا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانہ، کوئی شخص کسی دوسرے کی سلطنت میں امامت نہ کروائے، ٹھیک ہے؟ اب وہ دائرہ اقتدار جو اس کا آتا ہے نا، اس میں امامت نہ کروائے، تو اس میں یہ بھی ہے، مسجد بھی، کہ جہاں امام پہلے سے موجود ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی شخص کا کھڑے ہو جانا جماعت کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ولا یقعد فی بیتہ علی تکرمتہ الا باذنہ، اور نہ کوئی بیٹھے اس کے گھر میں اس کی عزت کی جگہ پہ مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ یہ گھر میں بھی بات ہے کہ گھر میں جگہ مخصوص ہوتی ہے بعض اوقات، تو وہاں کوئی دوسرا شخص آ کے بیٹھ جائے تو یہ اس کی اجازت کے بغیر مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات دفاتر میں وہ ہوتا ہے کہ ایک کرسی وہ مخصوص ہے جو ایک عہدے کی علامت ہوتی ہے، تو اب اس پہ کسی دوسرے شخص کا، کسی جونیئر کا جا کے یا کسی دوسرے شخص کا وہ بغیر اجازت کے بیٹھ جانا یہ اخلاقاً ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ بھی اسی میں آئے گا کہ نہ وہ بیٹھے اس کے گھر میں، اور وہ گھر ہو یا دفتر ہو، ٹھیک ہے، اس کی عزت کی جگہ پر مخصوص جگہ ہوتی ہے نا، وہ علامت ہوتی ہے اس کی، یہاں جو ہے تو الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اور ابن ماجہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، ولا تؤمن امرأة رجلا، کوئی عورت مرد کی امامت نہ کروائے۔ تو عورت جو ہے وہ امام نہیں بن سکتی، مرد کی، آپس میں عورتیں کروائیں الگ بات ہے، مرد کی امامت عورت نہیں کروا سکتی۔ وہ بعض لوگ جو بڑے ذرا جدید ماحول سے متاثر ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کیوں جی عورت کیوں نہیں کروا سکتی، پھر ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک حدیث لے کے آتے ہیں کہ ورقہ وہ ایک صحابیہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے انہیں کہا تھا کہ تم اپنے گھر میں جو ہے وہ امامت کرواؤ، تو اس میں انت ام اہل داریہا کے الفاظ ہیں حدیث میں کہ اپنے گھر والوں کو امامت کرواؤ۔ کہتے ہیں دار کا لفظ محلے کے لیے بھی آتا ہے، محلے میں مرد بھی ہوتے ہیں، وہ بھی پیچھے پڑتے ہوں گے، لہٰذا عورت امامت کروا سکتی ہے۔ حالانکہ یہ پڑھتے ہوں گے، کرتے ہوں گے، یہ ہوں گے کے ساتھ تو مسائل ثابت نہیں ہوتے بھی، کتنی واضح بات ہے۔ صحابیات، ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جیسی حافظہ، فقیہہ، محدثہ موجود تھی، اگر امامت عورت کے لیے جائز ہوتی تو وہ آگے کھڑی ہوتی، امامت کرواتی۔ ولا اعرابی مہاجرن، اور نہ ہی کوئی دیہاتی آدمی کسی مہاجر کی امامت کروائے۔ یہ اس وقت ہے، ویسے تو روایت بھی ضعیف ہے، اور دوسرا یہ جب اصل میں عام طور پہ وہ دیہاتی لوگ نا، جو بدو قسم کے لوگ جن کو مسائل کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نماز ابھی ایسے اجڑ لوگ، تو وہ چونکہ خدشہ ہے کہ وہ غلطی کریں گے، وہ مراد ہیں، ویسے تو روایت ضعیف ہے،
ورنہ اگر کوئی دیہاتی آدمی وہ پڑھا لکھا ہے تو امامت کروا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ولا فاجر مؤمنا، نہ ہو کوئی فاجر کسی مومن کو امامت کروائے. تو میں نے بتا دیا روایت ضعیف ہے. تو باقی اگر کوئی فاجر شخص نماز پڑھا رہا ہے تو کیا پیچھے اس کے کیا دوسرا شخص نماز نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے جب وہ سوال کیا تھا کسی نے کہ جی آپ کو دیکھے روک دیا گیا ہے نماز پڑھانے سے، اور جو فتنہ کے امام ہیں جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا حضرت عثمان کا، وہ ہمیں نمازیں پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں تو حرج سمجھتا ہوں کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں. تو فرمایا بھی نماز اچھا کام ہے، جب وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کرو، ہاں برے میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو جاؤ. جو ان کا غلط ہے غلط ہے، نماز تو اچھا کام ہے نا، تو نماز تو پڑھو ان کے ساتھ. تو اس سے معلوم ہوا کہ الصلاۃ خلف کل بر و فاجر، ہر فاسق و فاجر کے پیچھے نماز انسان کی ہو جاتی ہے. ایک ہے امام بنانا، تب تو ایسا بندہ نہیں بنانا چاہیے نماز کی امامت کے لیے. لیکن ایک ہے، دونوں میں فرق ہے. امام بنانا اور چیز ہے، اور نماز پڑھنا کسی کے پیچھے اور چیز ہے. نماز ہو جاتی ہے لیکن ایسے شخص کو جو ہے وہ امام مقرر نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں تک، جی یہاں تک ہم رکھتے ہیں.